ماہ اگست کا بھی آغاز ہوا، اور اگست کا مہینہ جو ہے تو اس حوالے سے جو ہے بہت اہم ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، احسان فرمایا اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں جب اگست کا آغاز ہوتا ہے تو جناب علی ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے، جھنڈیاں ہوتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور ٹھیک ہے وہ اس کے علاوہ جھنڈیاں ہیں تو وہ جو جھنڈیاں ہوتی ہیں عام طور پہ تو ان جھنڈیوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ جھنڈیوں سے مراد یعنی قومی پرچم کی جو ہے چھوٹی چھوٹی جھنڈیوں کی شکل میں قومی پرچم کی بے حرمتی ہوتی ہے پھر، اور یہ دن گزرتے ہیں 14 اگست کے بعد تو وہ پاؤں کے نیچے روندے جا رہا ہے قومی پرچم، کبھی گلیوں میں پڑا ہے، کبھی سڑکوں میں پڑا ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ اپنے قومی پرچم کو جناب علی تم اس کا احترام کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ اب شروع میں تو جوش میں آ کے لوگ کر رہے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں قومی پرچم کی کبھی نہ لگائیں۔ اچھا والا قومی پرچم کپڑے کا لو اور اس کو اچھے احترام کے ساتھ اچھے مقام پہ لگاؤ بے شک، لیکن جیسے ہی 14 اگست گزر جائے اس کو احترام کے ساتھ اتارو اور اس کو محفوظ مقام پہ رکھو۔ جسے ماہ ربیع الاول شریف میں جیسے ہم جذبات میں آ کے اور جناب علی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک جو ہے ان کا نقش ہوتا ہے، کئی دفعہ روزہ اطہر کی شبیہ ہوتی ہے، اور وہ ہم جناب علی جوش میں آ کے تو عام طور پہ گلی محلے سڑکوں میں لگا لیتے ہیں، لیکن جسے ہی ربیع الاول شریف گزرتا ہے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا جو نقش ہے وہ گندی نالیوں میں پڑا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی شبیہ جو ہے تصویر جو ہے تو وہ جناب علی کچرے میں پڑی ہوتی ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بے ادبی سے بچاؤ اور قومی پرچم کا احترام کرو، اور یہ جو آزادی ملی ہے یہ اللہ کا انعام اور احسان، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اور اللہ کا شکر ادا فرما رہے۔ تو اسے موقع پہ ہم اپنے ان اسلاف کو یاد کریں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، اور ان کی قربانیوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، اور آج الحمدللہ ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کی پیچھے کہانی کیا ہے، قربانیاں کیا ہیں، اس طرف ہم نہیں دیکھ رہے، ہماری نسلوں کو اس کا نہیں پتہ۔ پاکستان بننے کو 1947 میں بنا، لیکن پاکستان کی بنیاد کے لیے قربانیاں کب سے شروع ہوئی؟ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ بر صغیر میں تقریباً 800 سال تک مسلمانوں کی حکومتیں رہی، اور اسلامی حکومتیں رہی، مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کے کمپنی کے نام سے جو تاجر کچھ لوگ تاجروں کے لبادے میں اور لباس میں آئے، اور آ کر انہیں استے سازشیں شروع کی، اور کرتے کرتے پورے جناب علی متحدہ بر صغیر پہ وہ چھا گئے، اور انہوں نے سارے سسٹم اور نظام کو کنٹرول کیا، اور عالمگیر بادشاہ کے وفات کے بعد تو پھر جناب علی مغلیہ حکومت جو ہے وہ تو ٹکڑوں میں تقسیم کر دی، اور انہوں نے آپس میں لڑایا، اور انہوں نے پورے جناب علی جو ہے متحدہ بر صغیر پہ قبضہ کیا، کیونکہ پاکستان بھی نہیں بنا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے بنگلہ دیش کی طرف رخ کیا، اور وہاں بھی انہوں نے قدم گاڑ دیے، اور بڑے عرصے تک وہ اس پہ مسلط رہے۔ ہندوستان متحدہ بر صغیر کی بات کر رہا ہوں میں، ہندوستان کے لفظ بولوں تو اس سے مراد پاکستان اور ہندوستان دونوں ہیں، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، پوری دنیا کے لوگ یہاں پر آتے تھے، یہاں سے ہر طرح اللہ کی نعمتیں دستیاب تھیں، اور ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں، اور ہر طرح کا ساز و سامان یہاں سے یورپ میں جاتا اور عرب ممالک میں جاتا، یہاں سے ہدیے جاتے تھے، بڑے بڑے تاجر آتے تھے، اتنا خوشحال تھا یہ بر صغیر۔ لیکن جب انگریز کے ناپاک قدم پڑے تو پھر بر صغیر کی حالت جو بنی
تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قدرت اللہ شہاب مرحوم کے شہاب نامہ کو ذرا پڑھا کریں، اور پھر یہاں کے حالات کیا ہوئے، اور یہاں قحط سالی کا لوگوں کو سامنا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قحط کی وجہ سے ایک انسان بے حال پڑا ہوتا تھا، اور نیند بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوتے تھے انسان، اور کتے آ کر جناب علی ان کو کاٹ رہے ہوتے تھے، کھا رہے ہوتے تھے، اور وہ اس پوزیشن میں نہ ہوتے کہ اپنا دفاع کریں، اپنا بچاؤ کریں۔ جہاں بھی یہ ناپاک قدم انگریز کے پڑے وہاں پر یہ صورتحال ہے۔ آج آپ کے سامنے فلسطین غزہ کی صورتحال، اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں، افریقی ممالک ہیں، وہاں پر یہ صورتحال کیوں ہے؟ ہمارے ملک کی معاشی صورتحال دن بدن ابتر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ یہ ان کے ناپاک اثرات کی وجہ سے۔ اس کے بعد سے انگریزوں نے بڑے فخر سے کہا کہ اب بر صغیر ہمارا ہے، لیکن لکل فرعون موسیٰ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، پھر ان کے خاندان نے، پھر ان کے آگے شاگردوں نے، پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ ان انگریزوں سے اپنے ملک کو چھڑاؤ۔ یہ پاکستان کی بنیاد بن رہی ہے اس ٹائم سے۔ 1728 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، جناب علی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخ شروع کی، اور یہ سلسلہ کے چلتا رہا۔ اس خاندان کا بر صغیر کے مسلمانوں پہ بہت بڑا احسان ہے۔ میں کہتا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے اور یہ اکابر علماء اگر نہ ہوتے نا تو آج نہ جانے ہم کس گرجے اور کس مندر میں ہوتے۔ یہ ان لوگوں کا بر صغیر کے مسلمانوں پہ احسان ہے۔ ان نے بڑی بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ وہاں سے پھر وہ قافلے چلے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا، شیخ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور جناب علی جو ہے تو شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ قافلہ وہاں سے چلا اور تاجکستان سے راستے سے کراچی پہنچا، کراچی سے کوئٹہ، کوئٹہ سے پھر قندھار، کابل، کابل سے پشاور، پشاور سے بالاکوٹ تک یہ قافلہ پہنچا، اور وہاں غداروں کی وجہ سے وہ جناب علی شہید ہوئے۔ یہ ان علماء کی قربانیاں ہیں۔ آج تو اس بات کو لوگ بھول گئے ہیں، اور پاکستان جو ہے تو اس کے لیے پیچھے کتنی قربانیاں چلی۔ اتنے وقت میں تو پلیٹ میں کوئی حلوہ بھی ڈال کے نہیں دیتا کسی کو، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی انگریزوں کے خلاف، اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بر صغیر کے مسلمانوں علماء کی قیادت میں تاریخ چلی، اور لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج انہوں نے، اب ہمیں معلوم نہیں، ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں کتنے خاندان اجڑے ہیں، اور کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی خاطر کٹے ہیں، اور کتنی عزتیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوئی ہیں۔ پاکستان کی بنیاد میں لاکھوں شہداء کا خون ہے۔ آج کی نئی نسل کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم صرف یہ جھنڈی کو لہرا لیں گے اور جناب علی باجے بجا لیں گے اور جناب علی ہلا گلا کریں گے، یہ اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ پاکستان کی آزادی کے مقصد سے حاصل نہیں ہوگا، اصل مقصد کی طرف آنا ہوگا، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ ہمارے اسلاف نے یہ قربانیاں اس لیے دی تاکہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ رقص کریں، اور ہمارے تعلیمی اداروں میں ہندوؤں کی دیوالی اور ہولی کی رسمیں ہونے لگیں۔ اگر یہی کام ہونا تھا تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ پاکستان تو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں چل سکتے، کافروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آج کافروں والا کام ہم یہاں کر رہے ہیں۔ ان کی قربانی اس لیے تو نہیں تھی۔ آج ہمارے چپڑاسی سے لے کر بڑے سے بڑے افسر تک وہ کرپشن کر رہا ہے۔ آج ہمارے ایک سبزی فروش سے لے کر بڑے سے بڑا تاجر وہ جناب علی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ یہ تو پاکستان میں شہداء کا خون پڑا ہے بنیادوں میں، اللہ نے اس کو قائم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور پاکستان معجزہ ہے، اور معجزہ قائم رہتا ہے، معجزہ مٹا نہیں کرتا۔ یہ ان شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ آج ہم اپنی ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پہ ترجیح دیتے ہیں۔
جب ہم اپنے ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پہ ترجیح جس دن سے دینا شروع کر دیں گے، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب کا دور تھا، تو یہاں سے گندم سستے داموں وہاں فروخت کی گئی اور وہاں سے مہنگے داموں واپس لائی گئی تھی۔ ہم بھول جلدی جالتے ہیں، لیکن یہ بات یاد ہے، آج یہاں سے چینی کے ساتھ ایسے ہوا، سستے داموں فروخت کر کے مہنگے داموں خرید رہے۔ ہم ذاتی مفادات پہ ملکی مفادات کو ترجیح نہیں دے رہے۔ اور نوجوان جناب علی، آپ جو ہے لوگوں کے سکون خراب کر رہے ہو، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے اور شور شرابہ کر رہے ہو اور جھنڈیاں جناب لہرا کے تم سمجھتے ہو حق ادا ہو جائے گا۔ لباس کیسا پہنا ہوا ہے آج کے نوجوان نے، اور وہ لباس جو فرنگیوں کا لباس ہے۔ کچھ وقت تو غیر مسلم پاکستان میں آتا تو ہمارے بڑے کہتے تھے یا خبردار، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں اس طرح کے لباس نہیں ہے۔ آج کاچے پہنے ہوئے نوجوان پھر رہے ہیں روڈوں پہ، ان کے ماں باپ اس کی فکر نہیں کریں گے، اس کے خاندان کے بڑے فکر نہیں کریں گے، یہ پانی سر سے گزر جائے گا۔ کدھر جا رہی ہے ہماری نسل؟ اور ان قربانی کو تصور کرو، کسی بڑے بزرگ سے بیٹھ کر پوچھو کہ وہ کتنی قربانیاں اور کتنے خون کی ندیاں عبور کر کے آئے اور پاکستان بنا تھا۔ آج صرف اسی سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، ہماری نسلوں کو اس کا پتہ ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے ملک کی محبت جو ہے یہ ضروری ہے، ملک کا دفاع ضروری ہے، اور ملک کی ترقی کے لیے ہر مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ آج ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے جا رہے۔ جس کا جہاں داؤ لگا ہے اس نے کسر نہیں چھوڑی، خواہ چھوٹے سے چھوٹے عہدے پہ ہے، خواہ بڑے سے بڑے عہدے پہ ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ کو اسی صورت بنائے کہ ہمارے معاشرے سے اس طرح کے ناسوروں کی صفائی ہو جائے، کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، اور ہمیں سود سے ہماری جان چھوٹ جائے، فرنگی نظام سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ پاکستان کے جناب علی آزادی کا مقصد یہ تھا۔ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور اسلامی ریاست مدینہ طیبہ کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے۔ آج تک وہ مقاصد ہم حاصل نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔